ایک ایسے قدیم شہر کی کہانی ہے جس کی دیواریں تاریخ بولتی تھیں۔ وہاں ایک گمنام مصور رہا کرتا تھا جس کا نام کسی کو معلوم نہ تھا۔ لوگ اسے صرف خاموش مصور کہتے تھے۔ اس کی حویلی کے دروازے ہمیشہ بند رہتے، مگر رات کے پچھلے پہر وہاں سے عود کی خوشبو اور رنگوں کی مہک آتی تھی۔ ایک دن اس شہر کے سب سے امیر اور مغرور تاجر سیٹھ ہاشم نے سنا کہ مصور ایسی تصویر بناتا ہے جو روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ہاشم کے پاس سب کچھ تھا، دولت، شہرت اور طاقت، مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی اور دل میں سکون نہیں۔ ہاشم مصور کی دہلیز پر پہنچا اور بھاری آواز میں کہا، اے تصویر گر، دنیا کے ہر کونے سے سکون خریدا، ناکام رہا، سکون کی تصویر بنا دے، سونے کے ڈھیر لگا دوں گا۔ اور اگر تو ناکام رہا تو تیری یہ حویلی خاک کر دی جائے گی۔ مصور نے سکون سے کہا، سیٹھ صاحب، سونا میرے کسی کام کا نہیں، لیکن میں آپ کو وہ دکھاؤں گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ 40 دن بعد تشریف لائیے گا۔ ان 40 دنوں میں سیٹھ ہاشم کی بے چینی بڑھتی گئی۔ اسے تجسس تھا کہ مصور کیا بنا رہا ہوگا، کیا وہ بہتی ندی بنائے گا یا کوئی پرسکون چہرہ۔ دوسری طرف شہر میں افواہیں پھیل گئیں کہ مصور نے دن رات ایک کر دیا ہے۔ لوگ کہتے کہ انہوں نے حویلی کی دیواروں سے عجیب و غریب روشنیاں نکلتی دیکھی ہیں۔ 40ویں دن ہاشم اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ایک کونے میں ایک بڑا سا پردہ لٹکا ہوا۔ مصور نے دیا جلایا اور کہا، آئیے سیٹھ صاحب، اپنی مراد دیکھ لیجئے۔ جیسے ہی پردہ ہٹا، ہاشم ہکا بکا رہ گیا۔ وہاں کوئی پینٹنگ نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑا قدیم اور شفاف آئینہ تھا جس کے چاروں طرف سونے کا نفیس کام ہوا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس آئینے پر دھول اور مٹی کی ایک ایسی تہ تھی کہ عکس دھندلا نظر آ رہا تھا۔ ہاشم غصے سے چلایا، تم نے میری توہین کی ہے، یہ تو ایک گندا آئینہ ہے۔ مصور نے نرمی سے جواب دیا، سیٹھ صاحب، یہ آئینہ آپ کی زندگی ہے، اس پر جمی یہ دھول آپ کا حسد، آپ کا غرور اور دوسروں کا چھینا ہوا حق ہے۔ جب تک آپ اس دھول کو اپنے ہاتھوں سے نہیں صاف کریں گے، آپ کو سکون کا عکس کبھی نظر نہیں آئے گا۔ سکون بازار میں نہیں بیکتا، یہ انسان کے اپنے اندر کے آئینے میں چھپا ہوتا ہے۔ ہاشم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے پہلی بار اپنی زندگی کی حقیقت دیکھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے سر سے غرور کی پگڑی اتاری۔ اس دن کے بعد ہاشم بدل گیا۔ اس نے اپنی دولت غریبوں میں بانٹ دی، اور شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ جب اس نے اس آئینے کو دوبارہ صاف کیا تو اسے کائنات کا سب سے خوبصورت منظر نظر آیا۔